بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ المحمد۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو لوگ کے منکر ہوئے اور روکا اوروں کو انہوں نے اللہ کی راہ سے۔ نمبر 2، کھو دیا اللہ نے ان کے کام۔ نمبر 3، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام اور مانا اس کو جو اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی ہے سچا دین ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ان پر سے اتاری ان کی برائیاں اور سنوارا ان کا حال۔ نمبر 4، ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، یہ اس لیے کہ جو منکر ہیں وہ چلے جھوٹی بات پر، اور جو یقین لائے انہوں نے مانی سچی بات اپنے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں بتلاتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے احوال۔ نمبر 5، فاذا، سو جب۔ تفسیر نمبر 2، یاد رہے کہ نمبر 1 پچھلی صورت میں تھا۔ جیسا کہ رؤسائے کفار کی عادت تھی کہ جان مال اور ہر طرح سے اس میں کوشش کرتے تھے۔ نمبر 3، ایمان کے بغیر اعمال مقبول نہیں، یعنی جن اعمال کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں باوجہ عدم ایمان کے وہ مقبول نہیں، بلکہ ان میں سے بعض کام اور الٹے موجب عتاب ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کو اسلام سے روکنے میں پیسہ خرچ کرنا۔ نمبر 4، امت محمدیہ پر اللہ کا انعام، یعنی برائیوں کی عادت چھڑا کر اللہ تعالیٰ ان کا حال سنوار دیتا ہے کہ یومن فیومن نیکی میں ترقی کرتے رہتے ہیں، اور آخرت میں ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اچھے حال میں رکھتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں ساری مخلوق ایک شریعت کے مکلف نہ تھی، اس وقت سب جہاں کو ایک حکم ہے اب سچا دین یہی ہے، اور برے بلے کام مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی، لیکن سچا دین ماننے کو یہ قبولیت ہے کہ نیکی ثابت اور برائی معاف، اور نہ ماننے کی یہ سزا کہ نیکی برباد گناہ لازم۔ نمبر 5، یعنی اس طرح کھول کھول کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بھلے برے احوال پر متنبع کرتا ہے، تاکہ باطل پرستی کی نحوست و شامت اور حق پرستی کی برکت ان کو پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔ لقیتم الذین کفروا، فضر پر رقاب، تم مقابل ہو منکروں کے تو مارو گردنیں، حتی اذا اثخنتم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان کو تو مضبوط باندھ لو قید۔ فاما منن بعد واما فداء حتی تضع الحرب اوزارها، پھر یا احسان کیجیے اور یا معاوضہ لیجیے۔ نمبر 1، یہاں تک جب تک، یعنی یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنا ہتھیار۔ نمبر 2، ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، یہ سن چکے اور اگر چاہے اللہ تو بدلہ لے ان سے، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، پر جانچنا چاہتا ہے تمہارے ایک سے دوسرے کو۔ نمبر 3، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں تو نہ ضائع کرے گا وہ ان کے کیے کام۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، ان کو راہ دے گا اور سنوارے گا ان کا حال۔ نمبر 4، ویدخلہم الجنۃ عرفھا لہم، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں جو معلوم کرا دی ہے ان کو۔ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی۔ نمبر 6، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جما دے گا تمہارے پاؤں۔ نمبر 7، تفسیر نمبر 1، جہاد میں سختی کا حکم، یعنی حق اور باطل کا مقابلہ تو رہتا ہی ہے۔ جس وقت مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری مضبوطی اور بہادری سے کام لینا چاہیے۔ باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا کہ بڑے بڑے شریر مارے جائیں، ان کے جتھے توڑ دیے جائیں، اس لیے ہنگامہ کا کارزار میں کسل، سستی، بزدلی اور توقف و تردد کو راہ نہ دو، اور دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو۔ کافی خون ریزی کے بعد جب تمہاری داغ بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے، اس وقت قید کرنا بھی کفایت کرتا ہے۔ قال تعالی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، سورہ انفال رکوع نمبر 9۔ جہاد کے قیدی اور ان کے احکام، یہ قید و بند ممکن ہے ان کے لیے تازیانہ عبرت کا کام دے، اور مسلمانوں کے پاس رہ کر ان کو اپنی اور تمہاری حالت کے جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع بہم پہنچائے۔ شدہ وہ لوگ حق و صداقت کا راستہ اختیار کر لیں یا مسئلے سمجھو تو بدون کسی معاوضہ کے ان پر احسان کر کے قید سے رہا کر دو۔ اس صورت میں بہت سے افراد ممکن ہے تمہارے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں، اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ زر فدیہ لے کر یا مسلمان قیدیوں کے مبادلہ میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اس میں کئی طرح کے فائدے ہیں۔ بہرحال اگر ان اسیران جنگ کو ان کے وطن کی طرف واپس کر دو تو 2 ہی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، معاوضہ میں چھوڑنا یا بلا معاوضہ رہا کر دینا۔
ان میں جو صورت امام کے نزدیک اصلح ہو اختیار کر سکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدیر اور شامی وغیرہ میں اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ ہاں اگر قیدیوں کو ان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصلحت نہ ہو تو پھر 3 صورتیں ہیں: ذمی بنا کر بطور رعیت رکھنا، یا غلام بنا لینا، یا قتل کر دینا۔ احادیث سے قیدی کو قتل کرنے کا ثبوت صرف خاص حالات میں ملتا ہے، جبکہ وہ کسی ایسے سنگین جرم کا مرتکب ہو جس کی سزا قتل سے کم نہیں ہو سکتی۔ البتہ غلام یا رعیت بنا کر رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ نمبر 2، جہاد کی مشروعیت کا حکم، یعنی یہ حرب و ضرب اور قید و بند کا سلسلہ برابر جاری رہے گا تاکہ لڑائی اپنا ہتھیار اتار کر رکھ دے اور جنگ موقوف ہو جائے۔ نمبر 3، یعنی خدا کو قدرت ہے کہ ان کافروں کو کوئی آسمانی عذاب بھیج کر عاد و سمود وغیرہ کی طرح ہلاک کر ڈالے، لیکن جہاد و قتال مشروع کر کے اسے بندوں کا امتحان کرنا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کتنے مسلمان اللہ کے نام پر جان و مال نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کفار میں سے کتنے لوگ ان تنبیہی کارروائیوں سے بیدار ہوتے ہیں اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ نے دے رکھی ہے۔ پہلی قوموں کی طرح ایک قوم ایک دم پکڑ کر استحصال نہیں کر دیتا۔ نمبر 4، شہیدوں کی حقیقی کامیابی، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے خواہ بظاہر یہاں کامیاب نظر نہ آتے ہوں لیکن حقیقتاً وہ کامیاب ہیں، اللہ ان کے کام ضائع نہ کرے گا بلکہ انجام کار ان کی محنت ٹھکانے لگائے گا، ان کو جنت کی طرف راہ دے گا اور آخرت کے تمام منازل و مواقف میں ان کا حال درست رکھے گا۔ نمبر 5، جنت میں اپنے ٹھکانوں کو پہچان، یعنی جس جنت کا حال ان کو انبیاء علیہ السلام کی زبان اور اپنے وجدان صحیح سے معلوم ہو چکا تھا، اس میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں پہنچ کر ہر جنتی اپنے ٹھکانے کو خود بخود پہچان لے گا۔ اس کے دل کی کشش ہی ادھر ہی ہوگی جہاں اس کو رہنا ہے۔ تنبیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرفہا لہم کے معنی طیبہا لہم کے لیے ہیں، یعنی جنت ان کے لیے خوشبوؤں سے مہکا دی گئی ہے۔ نمبر 6، یعنی اللہ کے دین کی اور اس کے پیغمبر کی۔ نمبر 7، دین کی خدمت کرنے والوں کی فضیلت، یعنی جہاد میں اللہ کی مدد سے تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے اور اسلام و طاعت پر ثابت قدم رہو گے، جس کے نتیجے میں صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو خود ہی کافروں کو مسلمان کر ڈالے، پر یہ بھی منظور نہیں کہ جانچنا منظور ہے، سو بندہ کی طرف سے کمر باندھ کر اللہ کی طرف سے کام بنانا۔ والذین کفروا فتعصا لهم وضل اعمالهم، اور جو لوگ کے منکر ہوئے وہ گرے منہ کے بل، یعنی کھائے ٹھوکریں اور کھو دیے ان کے کیے کام۔ نمبر 1، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس لیے کہ ان کو پسند نہ ہوا جو اتارا اللہ نے، پھر اکارت کر دیا ان کے کیے کام۔ نمبر 2، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم، ہلاکی ڈالی، یعنی اکھاڑ پھینکا اللہ نے ان پر، یعنی ان کو۔ وللکافرین امثالها، اور منکروں کو ملتی رہتی ہیں ایسی چیزیں۔ نمبر 3، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم، یہ اس لیے کہ اللہ رفیق ہے ان کا جو یقین لائے، اور یہ کہ جو منکر ہیں ان کا رفیق کوئی نہیں۔ نمبر 4، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، مقرر اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، اور جو لوگ منکر ہیں برت رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ کھائیں چوپائے، اور آگ ہے گھر ان کا۔ نمبر 5، وکأی من، اور کتنی تھی۔ تفسیر نمبر 1، منکرین کی بدحالی، یعنی جس طرح مومنین کے قدم جما دیے جاتے ہیں اس کے برعکس منکروں کو منہ کے بل گرا دیا جاتا ہے، اور جیسے خدا کی طرف سے مومنین کی مدد کی جاتی ہے اس کے خلاف کافروں کا کام برباد کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی جب انہوں نے اللہ کی باتوں کو ناپسند کیا تو اللہ ان کے کام کیوں پسند کرے گا، اور جو چیز خدا کو ناپسند ہو وہ محض حقارت ہے۔ نمبر 3، یعنی دنیا ہی میں دیکھ لو منکروں کی کیسی گت بنی اور کس طرح ان کے منصوبے خاک میں ملا دیے گئے، کیا آج کل کے منکروں کو ایسی سزائیں نہیں مل سکتی۔ نمبر 4، اللہ مومنوں کا رفیق ہے، یعنی اللہ مومنین صالحین کا رفیق ہے جو وقت پر ان کی مدد کرتا ہے۔ کافروں کا ایسا رفیق کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کام آ سکے۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے پکارا تھا لنا العزى ولا عزى لكم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکارو اللہ مولانا ولا مولا لكم۔ نمبر 5، کفار چوپایوں کی طرح کھاتے ہیں، یعنی دنیا کا سامان برت رہے ہیں اور مارے حرص کے بہائم کی طرح اناپ شناپ کھاتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ کی خبر نہیں کہ کل یہ کھایا پیا کس طرح نکلے گا۔ اچھا چند روز مزے اڑا لیں، آگے ان کے لیے آگ کا گھر تیار ہے۔ قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک اہلکناہم فلا ناصر لہم، بستیاں جو زیادہ تھیں زور میں اس تیری بستی سے جس نے تجھ کو نکالا، ہم نے ان کو غارت کر دیا، پھر کوئی نہیں ان کا مددگار۔ نمبر 1، فمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، بھلا ایک جو چلتا ہے واضح راستہ پر اپنے رب کی، برابر ہے اس کے جس کو بھلا دیا، یعنی بھلا دکھلایا یا نظر آیا اس کا برا انجام اور چلتے ہیں اپنی خواہشوں پر۔ نمبر 2، مثل الجنت التی وعد المتقون، احوال اس بہشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں
پانی کی جو بو نہیں کر گیا۔ نمبر 3 وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں پھرا۔ نمبر 4 وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے۔ نمبر 5 وانہار من عسل مصفى، اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اتارا ہوا۔ نمبر 6 وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے وہاں سب طرح کے میوے ہیں۔ نمبر 7 اور معافی ہے ان کے رب سے۔ نمبر 8 کمن وخالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، یہ برابر ہے اس کے جو سدا رہے آگ میں اور پلایا جائے ان کو کھولتا پانی تو کاٹ نکالے ان کی آنتیں۔ نمبر 9 ومنہم من، اور بعض ان میں ہے۔ تفسیر نمبر 1 اہل مکہ کو تنبیہ، یعنی دوسری قوموں کو جو زور طاقت میں مکہ والوں سے کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے تباہ کر چھوڑا اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ پھر یہ کس بات پر اتراتے ہیں؟ تنبیہ قریۃ التی اخرجت کا سے مراد مکہ معظمہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ایسی حرکات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن معلوف و محبوب چھوڑنا پڑا، اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہوتے وقت مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم تو تمام شہروں میں اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک محبوب ترین شہر ہے، اگر میری قوم مجھ کو تیرے اندر سے نہ نکالتی تو میں تجھ کو نہ چھوڑتا۔ نمبر 2 ہدایت یافتہ اور گمراہ برابر نہیں، یعنی ایک شخص نہایت شرح صدر اور فہم و بصیرت کے ساتھ سچائی کے ساتھ صاف اور کشادہ سڑک پر بے کھٹ کے چلا جا رہا ہے، اور دوسرا اندھیرے میں پڑا ٹھوکریں کھاتا ہے، جس کو سیاہ سفید یا نیکی بد کی کچھ تمیز نہیں، حتیٰ کہ اپنی بے تمیزی سے برائی کو بھلائی سمجھتا ہے اور خواہشات کی پیروی میں اندھا ہو رہا ہے۔ کیا ان دونوں کا مرتبہ اور انجام برابر ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی شان حکمت و عدل کے منافی ہے۔ نمبر 3 جنت کی نہریں، یعنی طول مکث یا کسی چیز کے اختلاط سے اس کی بو نہیں بدلی، شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، کسی طرح کے تغیر کو اس کی طرف راہ نہیں۔ نمبر 4 دودھ کی نہریں، یعنی دنیا کے دودھ پر قیاس نہ کرو، اتنی مدت گزرنے پر بھی اس کے مزے میں فرق نہیں آیا۔ نمبر 5 شراب کی نہریں، یعنی وہاں شراب میں خالص لذت اور مزہ ہی ہے، نہ نشہ ہے، نہ شکستگی، نہ تلخی، نہ سرگرانی، نہ کوئی اور عیب و نقصان۔ نمبر 6 شہد کی نہریں، یعنی صاف و شفاف شہد جس میں تقدر تو کہاں ہوتا، جھاگ تک نہیں۔ تنبیہ یہاں 4 قسم کی نہروں کا ذکر ہوا، جن میں پانی تو ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی اس سے ہے، اور دودھ غذائے لطیف کا کام دیتا ہے، اور شراب سرور و نشاط کی چیز ہے، اور شہد کو شفاء للناس فرمایا گیا۔ نمبر 7 مشروبات کے بعد یہ معقولات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 8 یعنی سب خطائیں معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے، وہاں پہنچ کر کبھی خطاؤں کا ذکر بھی نہ آئے گا جو ان کی کلفت کا سبب بنے اور نہ آئندہ کسی بات پر گرفت ہوگی۔ نمبر 9 جہنم میں کفار کی سزائیں، یعنی کھولتا ہوا پانی جب دوزخیوں کو پلائیں گے تو آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی۔ اعاذنا اللہ منہ۔ یستمع الیک کان رکھتے ہیں تیری طرف، حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہاں تک کہ جب نکلیں تیرے پاس سے کہتے ہیں ان کو جن کو علم ملا ہے کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی۔ نمبر 1 اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے اور چلے ہیں اپنی خواہشوں پر۔ نمبر 2 والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ راہ پر آئے ہیں ان کو اور بڑھ گئی اس سے، یعنی عطا فرمائی سوجھ، اور ان کو اس سے ملا بچ کر نکلنا، یعنی ملی پرہیزگاری۔ نمبر 3 فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، اب یہی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، سو یعنی کیونکہ آ چکی ہیں اس کی نشانیاں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر کہاں نصیب ہوگا ان کو جب وہ آ پہنچے ان پر سمجھ پکڑنا۔ نمبر 4 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سو تو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے، اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے۔ نمبر 5 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ کو معلوم ہے باز گشت تمہاری اور گھر تمہارا۔ نمبر 6 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا، اور کہتے ایمان والے کیوں نہ۔ تفسیر نمبر 1 منافقین کا اعراض، اوپر مومنوں اور کافروں کا حال مذکور تھا۔ ایک قسم کافروں کی وہ ہے جسے منافق کہتے ہیں، یعنی ظاہر میں اسلام کا دعویٰ اور باطن میں اس سے انحراف۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے، یعنی یہ لوگ بظاہر پیغمبر کی بات سننے کے لیے کان رکھتے ہیں مگر نہ دلی توجہ ہے نہ سمجھ نہ یاد، جب مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی پیغمبر علیہ السلام نے ابھی بیان کیا بیان کیا تھا، شاید اس دریافت کرنے سے مقصود ادھر تعریض کرنا ہوگا کہ ان کی بات کو لائق اعتنا نہیں سمجھتے نہ توجہ سے سنتے ہیں۔ نمبر 2 یعنی ایسی نالائق حرکتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، پھر نیکی کی توفیق عطا نہیں ہوتی، محض خواہشات کی پیروی رہ جاتی ہے۔ نمبر 3 یعنی سچائی کے راستہ پر چلنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی روز بروز ہدایت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی سوجھ بوجھ اور پرہیزگاری بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 4 قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، یعنی قرآن کی نصیحتیں، گزشتہ اقوام کی عبرتناک مثالیں اور جنت و دوزخ کا وعدہ وعید سب سن چکے، اب ماننے کے لیے کس وقت کا انتظار ہے؟
یہی کہ قیامت کی گھڑی ان کے سر پر اچانک آ کھڑی ہو، سو قیامت کی کئی نشانیاں تو آ چکی، اور جب خود قیامت آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کے لیے سمجھ حاصل کرنے اور ماننے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ یعنی وہ سمجھنا اور ماننا بیکار ہے، کیونکہ اس پر نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بڑی نشانی قیامت کی ہمارے نبی علیہ السلام کا پیدا ہونا ہے۔ سب نبی خاتم النبیین کی راہ دیکھتے تھے، جب وہ آ چکے، مقصود تخلیق عالم کا حاصل ہو چکا، اب قیامت ہی باقی۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا وساعتک ہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں، گویا میں قیامت سے اتنا آگے نکل آیا ہوں جتنا بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے آگے نکل ہوئی ہے۔ شرح صحیح مسلم میں ہم نے اس کی مفصل تقریر کی ہے، یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے حکم کی توضیح۔ ہر ایک کا ذنب یعنی گناہ اس کے مرتبہ کے موافق ہوتا ہے۔ کسی کام کا بہت اچھا پہلو چھوڑ کر کم اچھا پہلو اختیار کرنا گو حدود و جواز استحسان میں ہو۔ بعض اوقات مقربین کے حق میں ذنب یعنی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین کے یہی معنی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ تنبیہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ الی آخری کا خطاب ہر ایک کو مخاطب ہے، اور اگر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس علم پر برابر جمے رہیے اور استغفار کرتے رہیے۔ اور فعالم کی تفریح ماقبل پر اس طرح ہے کہ قیامت آنے کے بعد کسی کو ایمان و توبہ وغیرہ نافع نہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے آنے سے قبل صحیح معرفت حاصل کرے اور ایمان و استغفار کے طریق پر مستقیم رہے۔ نمبر 6، یعنی جتنے پردوں میں پھرو گے پھر بہشت یا دوزخ میں پہنچو گے جو تمہارا اصلی گھر ہے۔ نزل سورہ، اتری ایک سورت نمبر 1، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذِكْرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ پھر جب اتری ایک سورت جانچی ہوئی نمبر 2 اور ذکر ہوا اس میں لڑائی کا، تو دیکھتا ہے ان کو کہ جن کے دل میں روگ ہے، تکتے ہیں تیری طرف جیسے تکتا ہے کوئی بے ہوش پڑا ہوا مرنے کے وقت، سو خرابی ہے ان کی یعنی ظاہر ان کا۔ نمبر 3، طاعت و قول معروف، حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ سے تو ان کا بھلا ہے۔ نمبر 4، فَعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں۔ نمبر 5، اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔ نمبر 6، افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں، یہ دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل۔ نمبر 7، ان بے شک۔ تفسیر نمبر 1، یعنی ایسی صورت جس میں جہاد کی اجازت ہو۔ نمبر 2، یعنی جچے تلے احکام پر مشتمل ہو جو غیر منسوخ ہیں اور ٹھیک اپنے وقت پر اترتے ہیں۔ نمبر 3، جہاد کے حکم پر منافقین کی دہشت۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمان صورت مانگتے تھے، یعنی کافروں کی ایذا سے عاجز ہو کر آرزو کرتے کہ اللہ جہاد کا حکم دے تو ہم سے ہو سکے کر گزریں۔ جب جہاد کا حکم آیا تو منافق اور کچے لوگوں پر بھاری ہوا، خوف زدہ اور بے رونق آنکھوں سے پیغمبر کی طرف دیکھنے لگے، کاش ہم کو اس حکم سے معاف رکھیں۔ بے حد خوف میں بھی آنکھ کی رونق نہیں رہتی، جیسے مرتے وقت آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے۔ نمبر 3، یعنی ظاہر میں یہ لوگ فرما برداری کا اظہار اور زبان سے اسلام و احکام اسلام کا اقرار کرتے ہیں، مگر کام کی بات یہ ہے کہ عملاً خدا اور رسول کا حکم مانیں اور بات اچھی اور معقول کہیں۔ پھر جب جہاد وغیرہ میں کام کی تاکید اور زور آ پڑے، اس وقت اللہ کے سامنے سچے ثابت ہوں تو یہ صورت ان کی بہتری اور بھلائی کی ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی حکم شرع کو نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہر طرح ماننا چاہیے۔ پھر رسول بھی جانتا ہے کہ نامردوں کو کیوں لڑوائے، ہاں جب بہت ہی تاکید آ پڑے اسی وقت لڑنا ضروری ہوگا، نہیں تو لڑنے والے بہت ہیں۔ نمبر 5، اقتدار کی حالت میں فتنہ فساد، یعنی حکومت و اقتدار کے نشے میں لوگ عموماً اعتدال و انصاف پر قائم نہیں رہا کرتے، دنیا کی حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر جاہ و مال کی کشمکش اور غرض پرستی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں جن کا آخری نتیجہ ہوتا ہے عام فتنہ فساد اور ایک دوسرے سے قطع تعلق۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی جان سے تنگ ہو کر جہاد کی آرزو کرتے ہو اور اگر اللہ تم ہی کو غالب کرتے تو فساد نہ کرنا۔ تنبیہ، مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے تولیتم کا ترجمہ حکومت مل جانے سے کیا ہے، جیسے کہ بہت سے مفسرین کی رائے ہے۔ دوسرے علماء تولا کو بمعنی اعراض لے کر یوں مطلب لیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے تو ظاہر ہے دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں ہو سکتا، پھر جب دنیا میں امن و انصاف نہ رہے گا تو ظاہر ہے فساد، بدامنی اور حق ناشناسی کا دورہ ہوگا۔ اور بعض نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ اگر تم اپنے ایمان لانے سے اعراض کرو گے تو زمانہ جاہلیت کی کیفیت عود کر آئے گی، جو خرابیاں اور فساد اس وقت تھے اور ادنا بات پر رشتے ناطے قطع ہو جاتے تھے، وہی سب نقشہ پھر قائم ہو جائے گا۔ اور اگر آیت میں خاص منافقین سے خطاب مانا جائے
تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاد سے اعراض کریں گے تو تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنی منافقانہ شرارتوں سے ملک میں خرابی مچاؤ گے اور جن مسلمانوں سے تمہارے قرابتیں ہیں ان کی مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے کھلے کافروں کے مددگار بنو گے۔ نمبر 6، ظالم حکومت پر لعنت، یعنی حکومت کے غرور میں اندھے بہرے ہو کر ظلم کرنے لگے، پھر کسی کا سجھایا نہ سجھے، خدا کی پھٹکار نے بالکل سنگ دل بنا دیا۔ یہ سب کچھ انہی کے سوء اختیار اور قصور استعداد سے ہوا۔ نمبر 7، قرآن میں غور نہیں کرتے، یعنی منافق قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کی شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں کہ نصیحت کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا۔ اگر قرآن کے سمجھنے کی توفیق ملتی تو بآسانی سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دنیاوی و اخروی فوائد ہیں۔ الذین نرتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملا لہم، جو لوگ الٹے پھر گئے اپنے پیٹھ پر بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ، شیطان نے بات بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے کیے۔ نمبر 1، ذلک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اللہ کی اتاری کتاب سے، ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعض کاموں میں اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ کرنا۔ نمبر 2، وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر کیسا ہوگا حال جب کہ فرشتے جان نکالیں گے ان کی، مارے جاتے ہوں ان کے منہ پر اور پیٹھ پر۔ نمبر 3، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، یہ اس لیے کہ وہ چلے اس راہ جس سے اللہ بیزار ہے اور ناپسند کی اس کی خوشی، پھر اس نے کارت کر دیے ان کے کیے کام۔ نمبر 4، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ظاہر نہ کر دے گا ان کے کینے۔ نمبر 5، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تجھ کو دکھلاویں وہ لوگ سو تو پہچان تو چکا ہے ان کو۔ تفسیر نمبر 1، منافقین کو شیطان کا دھوکہ، یعنی منافقین اسلام کا اقرار کرنے اور اس کی سچائی ظاہر ہو چکنے کے بعد وقت آنے پر اپنے قول و قرار سے پھرے جاتے ہیں اور جہاد میں شرکت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کو یہ بات سجھا دی ہے کہ لڑائی میں نہ جائیں گے تو دیر تک زندہ رہیں گے، خواہ مخواہ جا کر مرنے سے کیا فائدہ، اور نہ معلوم کیا خوش سجھاتا اور دور دراز کے لمبے چوڑے وعدے دیتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ نمبر 2، منافقوں نے یہود وغیرہ سے کہا کہ گو ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہو کر تم سے نہ لڑیں گے بلکہ موقع ملا تو تم کو مدد دیں گے اور اس قسم کے کاموں میں تمہاری بات مانیں گے۔ نمبر 3، یعنی اس وقت موت سے کیوں کر بچیں گے، بے شک اس وقت نفاق کا مزہ چکھیں گے۔ نمبر 4، یعنی اللہ کی خوشنودی کا راستہ پسند نہ کیا، اسی راہ پر چلے جس سے وہ ناراض ہوتا تھا، اس لیے موت کے وقت یہ بھیانک سما دیکھنا پڑا اور اللہ نے ان کے کفر و طغیان کی بدولت سب عمل بیکار کر دیے، کسی عمل نے ان کو دوسری زندگی میں فائدہ نہ پہنچایا۔ نمبر 5، منافقین کی کینہ پروری ظاہر کی جائے گی، یعنی منافقین اپنے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جو حاسدانہ عداوتیں اور کینے رکھتے ہیں، کیا یہ خیال ہے کہ وہ دلوں میں پنہاں ہی رہیں گے، اللہ ان کو تش تش بام نہ کرے گا اور مسلمان ان کے مکر و فریب پر مطلع نہ ہوں گے، ہرگز نہیں، ان کے خبث باطن ضرور ظاہر ہو کر رہے گا اور ایسے امتحان کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے جہاں کھوٹا کرا بالکل الگ ہو جائے گا۔ بسیماہم لتعرفنہم فی لحن القول، ان کے چہرے سے اور آگے پہچان لے گا بات کے ڈھب سے۔ نمبر 1، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ کو معلوم ہے تمہارے سب کام۔ نمبر 2، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور البتہ ہم تم کو جانچیں گے تاکہ معلوم کر لیں جو تم میں لڑائی کرنے والے ہیں اور قائم رہنے والے۔ نمبر 3، اور تحقیق کر لیں تمہاری خبریں۔ نمبر 4، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، جو لوگ منکر ہوئے اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے اور مخالف ہو گئے رسول سے بعد اس کے ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ، نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ اور وہ اکارت کر دے گا ان کے سب کام۔ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو حکم پر چلو، اللہ کے حکم پر چلو، رسول کے، اور ضائع مت کرو اپنے کیے ہوئے کام۔ نمبر 6، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا کفار فلن یغفر، اور جو لوگ منکر ہوئے اور روکا لوگوں کو اللہ کی راہ سے پھر مر گئے اور وہ منکر ہی رہے تو ہرگز نہ بخشے گا۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی پہچان، یعنی اللہ چاہے تو تمام منافقین کو بے اشخاص ہی معین کر کے آپ کو دکھلا دے اور نام بنام مطلع کر دے کہ مجمع میں فلاں فلاں آدمی منافق ہیں، مگر اس کی حکمت بالفعل اس دو ٹوک اظہار کو مقتضی دیتے ہیں
مقتضی نہیں، ویسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کا نور فراست دیا ہے، ان کے چہرے بشرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں، اور آگے چل کر ان لوگوں کے طرز گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید شناخت ہو جائے گی، کیونکہ منافق اور مخلص کی بات کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے، جو زور، شوکت اور پختگی اور خلوص کا رنگ مخلص کی باتوں سے جھلکتا ہے، منافق کتنی کوشش کرے اپنے کلام میں پیدا نہیں کر سکتا۔ تنبیہ: مترجم محقق قدس اللہ روح نے فلا رفتہم کو لو نشاء کے نیچے نہیں رکھا، عام مفسرین اس کو لو نشاء کے تحت میں رکھ کر لا اریناکہم میں پر متفرع کرتے ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ، پھر تو ان کو پہچان جائے صورت دیکھ کر۔ آخر کے خیال میں مترجم رحمہ اللہ کی تفسیر زیادہ لطیف ہے، واللہ عالم۔ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کو نام بنام پکارا اور اپنے مجلس سے اٹھا دیا۔ ممکن ہے کہ وہ شناخت لحن القول اور سیما وغیرہ سے حاصل ہوئی ہو، یا آیا ہادہ کے بعد حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض منافقین کے اسماء پر تفصیل و تعین کے ساتھ مطلع فرما دیا ہو، اللہ عالم۔ نمبر 2، یعنی بندوں سے کوئی بات چھپی رہے ممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ سب تمہارے سب کام ہیں، خواہ کھل کر کرو یا چھپا کر۔ نمبر 3، جہاد امتحان کے لیے ہے، یعنی جہاد وغیرہ کے احکام سے آزمائش مقصود ہے، اسی سخت آزمائش میں کھلتا ہے کہ کون لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے والے اور شدید ترین امتحانات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور کون ایسے نہیں۔ نمبر 4، یعنی ہر ایک کے ایمان اور اطاعت و انقیاد کا وزن معلوم ہو جائے اور سب کے اندرونی احوال کی خبریں عملاً محقق ہو جائیں۔ تنبیہ: حتیٰ نعلم الی آخرہ سے جو شبہ حدوث سے علم کا ہوتا ہے، اس کا مفصل جواب پارہ سیقولو کے شروع میں الا لنعلم من یتبع الرسول کے حواشی میں ملاحظہ کیا جائے۔ نمبر 5، یعنی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کیا نقصان ہے، نہ اس کے دین اور پیغمبر کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ وہ قدرت والا ان کے سارے منصوبے غلط اور تمام کام اکارت کر دے گا اور سب کوششیں خاک میں ملا دے گا۔ نمبر 6، اعمال کو ضائع نہ ہونے دو، یعنی جہاد یا اللہ کی راہ میں اور کوئی محنت اور ریاضت کرنا اس وقت مقبول ہے جب اللہ اور رسول کے حکم کے موافق ہو، محض اپنی طبیعت کے شوق یا نفس کی خواہش پر کام نہ کرو، ورنہ ایسا عمل یوں ہی بیکار ضائع جائے گا۔ مسلمان کا کام نہیں کہ جو نیک کام کر چکا یا کر رہا ہے اس کو کسی صورت سے ضائع ہونے دے، نیک کام کو نہ بیچ میں چھوڑو، نہ ریا و نمود اور اعجاب وغیرہ سے اس کو برباد کرو۔ بھلا ارتداد کا تو ذکر کیا ہے جو ایک دم تمام اعمال کو حبط کر دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ لہم، ان کو اللہ۔ نمبر 1، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، سو تم بودے نہ ہو جاؤ اور کہہ لگو پکارنے صلح۔ نمبر 2، وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور تم ہی رہو گے غالب اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نقصان نہ دے گا تم کو تمہارے کاموں میں۔ نمبر 3، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کا جینا تو ایک کھیل ہے اور تماشا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم یقین لاؤ گے اور بچ کر چلو گے دے گا تم کو تمہارا بدلہ اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے۔ نمبر 4، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تم کو تنگ کرے تو بخل یعنی بخیلی کرنے لگو اور ظاہر کر دے تمہارے دل کی خفگیاں۔ نمبر 5، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنتے ہو تم لوگ تم کو بلاتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ نمبر 6، فمنکم من یبخل، پھر تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ نہیں دیتا، کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، اور جو کوئی نہ دے گا سو نہ دے گا آپ کو۔ نمبر 7، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بے نیاز اور تم محتاج ہو۔ نمبر 8، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا، پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو بدل لے گا اور لوگ تمہارے سوا پھر۔ تفسیر نمبر 1، یعنی کسی کافر کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں، خصوصاً ان کافروں کی جو دوسروں کو خدا کے راستے سے روکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، جہاد کی تکلیف سے ڈر کر صلح نہ کرو، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کے مقابلے میں سست اور کم ہمت نہ بنے اور جنگ کی سختی سے گھبرا کر صلح کی طرف نہ دوڑیں، ورنہ دشمن شیر ہو کر دباتے چلے جائیں گے اور جماعت اسلام کو مغلوب اور رسوا ہونا پڑے گا۔ ہاں کسی وقت اسلام کی مصلحت اور اہل اسلام کی بھلائی صلح میں نظر آئے تو اس وقت صلح کر لینے میں مذاقہ نہیں، جیسا کہ آگے سورہ فتح میں آتا ہے۔ بہرحال صلح کی بنا اپنی کم ہمتی اور نامردی پر نہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، تم ہی غالب رہو گے، یعنی گھبرانے کی کچھ بات نہیں، اگر صبر و استقلال دکھلاؤ گے اور خدا کے احکام پر ثابت قدم رہو گے تو خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تم کو آخر کار غالب کرے گا اور کسی حالت میں بھی تم کو نقصان اور گھاٹے میں نہ رہنے دے گا۔ نمبر 4، ایمان و تقوی کے دنیاوی فوائد، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت ایک کھیل تماشا جیسی ہے، اگر تم ایمان و تقوی اختیار کرو گے اور اس کھیل تماشے سے ذرا بچ کر چلو گے تو اللہ تم کو اس کا پورا بدلہ دے گا اور تمہارا مال بھی تم سے طلب نہیں کرے گا، اسے کیا حاجت ہے کہ وہ تو خود دینے والا ہے۔ کما قال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورہ الذاریات رکوع نمبر 3۔
المساکین، اگر طلب بھی کرے تو مالک حقیقی وہ ہے، تمام مال اسی کا ہے، مگر اس کے باوجود دین کے معاملہ میں جب خرچ کرنے کو کہتا ہے تو سارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ طلب کیا جاتا ہے، وہ بھی اپنے لیے بلکہ تمہارے فائدے کو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ملک فتح کرا دیا، مسلمانوں کو تھوڑے ہی دن یعنی اپنی گرہ سے پیسے خرچ کرنا پڑا، پھر جتنا خرچ کیا تھا اس سے 100 گنا ہاتھ لگا۔ اس مطلب سے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کو قرض دو۔ نمبر 5، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ کل مال طلب کرنے لگے جو تم کو دے رکھا ہے تو کتنے مردان خدا ہیں جو کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے اس حکم پر لبیک کہیں گے؟ اکثر تو وہی ہوں گے جو بخل اور تنگ دلی کا ثبوت دیں گے۔ مال خرچ کرنے کے وقت ان کی دل کی خفگی باہر ظاہر ہو جائے گی۔ نمبر 6، یعنی ایک حصہ خدا کے دیے ہوئے مال کا اس کے راستے میں اپنے نفع کی خاطر۔ نمبر 7، مال خرچ کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، یعنی تمہارا دینا خود اپنے فائدے کے لیے ہے، نہ دو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ کو تمہارے دینے نہ دینے کی کیا پرواہ۔ نمبر 8، اللہ کو مال کی ضرورت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی مال خرچ کرنے کی جو تاکید سنتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ یا اس کا رسول مانگتا ہے، نہیں، یہ تمہارے بھلے کو فرماتا ہے، پھر 1000 پاؤ گے، ورنہ اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا پرواہ ہے۔ یکونوا امثالکم، وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح۔ نمبر 1، تفسیر نمبر 1، یعنی اللہ تعالیٰ جس حکمت و مسئلے سے بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اس کا حاصل ہونا کچھ تم پر منحصر نہیں۔ فرض کیجئے تم اگر بخل کرو اور اس کے حکم سے روگردانی کرو گے، وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا جو تمہاری طرح بخیل نہ ہوگی بلکہ نہایت فراخ دلی سے اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی راہ میں خرچ کرے گی۔ بہر کیف اللہ کی حکمت و مسئلہ تو پوری ہو کر رہے گی، ہاں تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ حدیث میں اہل فارس کی تعریف، حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس قوم، اور فرمایا خدا کی قسم اگر ایمان سریا پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو اتار لائیں گے۔ الحمدللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے نظیر اثار اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کے لانے کو نوبت نہ آئی، تاہم فارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کر علم اور ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور ایسی زبردست دینی خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص کو ناچار اقرار کرنا پڑا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے موافق یہی قوم تھی جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر کر سکتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیشین گوئی کا مصداق ہیں، ہزارہا علماء و ائمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وجود ہی اس پیشین گوئی کی مصداق پر کافی شہادت ہے، بلکہ اس بشارت عظمیٰ کا کامل اور اولین مصداق امام صاحب ہی ہیں رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ تم سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوفیقہ و اعانتہ فللہ الحمد والمنہ۔ سورہ محمد الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔